میں آ جاؤ گے اس دنیا والے تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ بار بار ہمیں ہر قدم پر رہنمائی کر رہا ہے، ہر قدم پر ہمیں باخبر کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں یہ بھی سن لو کہ ہم اور آپ جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ جو عیش و عشرت کی اس دنیا کو سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا دھوکے دینے والی ہے۔ اور یاد رکھو سورہ غاشیہ کی آخری آیات 2 ہے، اللہ رب العالمین ان کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الینا ایابہم، کہ جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کر لو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، نماز سے چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اسلام کے راستے کو چھوڑ دو، ایمان کو بھول جاؤ، دین کو بھول جاؤ۔ یاد رکھو اب تم جس طرح سے چاہتے ہو زندگی گزارو، میں نے تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ جو یہ لوگ حرام کا کما کر کے کھا رہے ہیں، جو حرام کے لقمے کو کھا رہے ہیں، حرام کھانے والوں، اس طریقے سے زندگی کو گزارنے والوں، نمازوں کو چھوڑنے والوں، قرآن کو چھوڑنے والوں، یاد رکھو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ ثم ان علینا حسابہم، کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، آ کر کے حساب دینا ہوگا، کیسے جوانی کو گزارا ہے، کیسے تو نے اس قدم کو رکھا ہے، کیسے پیروں کو چلایا، کہاں پر آنکھوں کا استعمال کیا، کہاں پر ان کانوں کا استعمال کیا، کہاں اس عقل و دماغ کا تو نے استعمال کیا، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اور حساب تبھی دے پائیں گے جب ہم اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کے اپنے آپ کو سمجھیں۔ دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ قلنا بلا قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ جو تمہارے لیے اپنی روزوں سے، خیرات سے اور صدقات سے، اپنی نمازوں سے بہتر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتلا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا آپسی میل جول، آپسی بھائی چارہ، یعنی یہ تمہاری محبت کے ساتھ رہنا، یہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہارے اندر آپس میں امن ہو جاتی ہے، میل کچیل تمہارے اندر بڑھ جاتا، گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو یہ تمہاری نیکیوں کو اس طریقے سے برباد کر دیتا ہے جس طرح سے اس طرح بالوں کو برباد اور ختم کر دیتا ہے، جڑ سے ایک بھی بال سر میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ کس طرح کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے یہ حسد، کینہ، کپٹ اور آپس میں ایک دوسرے سے میل کچیل رکھنا۔ لیکن سننے سے کام چلنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ کام چلے گا جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو، کام چلے گا جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کریں اور اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کو بتلائیں۔ اور اگر آپ کے بھائی سے کوئی انبن ہو گئی ہے تو جا کر کے اس سے سلام و دعا کریں، کیونکہ سلام کے اندر بھی سب سے بیسٹ، سب سے اچھا تحفہ ہے ہمارے پاس یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ کوئی گڈ مارننگ، کوئی گڈ آفٹرنون، اس طرح کے الفاظ یوز کرتا ہے، لیکن ہمیں سب سے بہترین تحفہ دیا گیا، اس امت کے لیے سب سے بہترین تحفہ دیا گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بارے میں حدیث ہے افشوا السلام بینکم، یعنی یہ کہ آپس میں تم سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ تو ضروری ہے، یعنی اس سے اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ آدھی لوگ جو اسلام سے نفرت رکھنے والے ہیں وہ اسی بنا پر نفرت کرتے ہیں کہ انہیں سب سے بہتر تحفہ دیا گیا ہے۔ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو بھی ان کے ملنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے 30 نیکیاں سلام کرنے پر مل رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہم ایک دوسرے سے منہ چھڑاتے ہیں، اس سائڈ کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے تھوڑی انبن ہو گئی، اگر وہ سائڈ سے آ رہا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، دوسری سائڈ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے حالات کیسے ہیں؟ اتنے پرخطر ہمارے حالات ہو چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان اس طریقے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو انہیں پل پل کی خبر ہے. لیکن اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد پر ہم اور آپ مسلمان ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں مسلمان کہا گیا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس کے معنی و مفاہیم کیا ہے تو ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے. یاد رکھو قبر میں جب جاؤ گے، یہ دنیا ہے، اس میں تم رشوت دے کر کے کام چلا سکتے ہو، اس میں تم ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہو، کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہو، حدیث کو روبرو جو حدیثیں سنائی جا رہی ہیں انہیں بے عمل ہو سکتے ہو، قرآن جو سنایا جا رہا ہے، جو آیات بیان کی جا رہی ہیں انہیں یہاں سنا یہاں سے نکال دیا، ایسا کر سکتے ہو. لیکن جب قبر کے اندر جاؤ گے، جب تم سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہاں تمہارا مددگار اگر کوئی ہوگا تو وہ تمہارے نامۂ اعمال ہوں گے. میرے بھائی اگر نیکیاں کر جاؤ گے، نیک عمل کر جاؤ گے